الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اکرام، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال ہمارے جواب پروگرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا ٹاپک لے کر۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ پہلے بھی انہیں ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں اور بہت ہی خوبصورت میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے پاس سوال جواب آئے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، وہ جانیں گے حافظ صاحب سے جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شخصیت ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں، بلا تعارف آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حافظ و قاری حماد شاذلی صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آئے، آپ نے ہمارے سیگمنٹ کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ کی باتیں ہیں جو حافظ قرآن بچے سن رہے ہیں یا والدین یا دیگر ہمارے دوست سن رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست ایک پیغام بھی ہے اور ایک بہت زبردست ایک میسیجز بھی ہیں۔ تو آپ ہمارے اس پروگرام کو آخری تک دیکھیے گا، بہت کچھ علمی باتیں ہیں آپ لوگ جانیں گے۔ تو آئیے اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور حافظ صاحب سے سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ صاحب موجود ہیں اور آپ بڑی ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور شک و شبہات بھی آپ دور فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے مجھے سن رہے ہیں جو حافظ قرآن تو ہیں، لیکن وہ قرآن پاک جو انہوں نے یاد کیا تھا اب وہ بھول گئے ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو یاد کیا جائے۔ تو ان کے سوال اور جواب آتے ہیں۔ تو حافظ صاحب موجود ہیں، آپ سے اس کی میں رہنمائی بھی چاہوں گا۔ حضور اس سوال کی طرف میں آؤں گا۔ بہت سارے ہمیں ایسے لوگ سن رہے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا، مگر ان کی مصروفیات کی وجہ سے یا ان کے گھر بار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، اپنے قرآن کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ان کی منزلیں کمزور ہوتی چلی۔ تو آج وہ منزلیں ان کی بالکل ہی کمزور ہو چکی ہیں۔ تو سوال میں آپ سے یہ لے کر آیا ہوں کہ بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جائے، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ نے سوال کیا بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جائے۔ اب دیکھیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کوئی 1 سال کا وقفہ دے دیتا ہے، کوئی 2 سال کا وقفہ دیتا ہے، لیکن وہ قرآن پاک مطلب پڑھتے نہیں ہیں۔ جو حفظ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ویسے نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بچے۔ اب کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، کوئی کسی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی کسی کاروبار مطلب گھر کی فیلڈ میں مصروف ہے۔ اب کچھ ایسے بچے ہیں جو درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے اب درس نظامی میں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ویسے نہیں پڑھ پاتے جیسے حفظ میں پڑھا جاتا ہے۔ بالکل بہت۔ اب قرآن پاک بھولا ہوا جو یاد کریں گے نا، ظاہر سی بات ہے 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں، تو اتنی جلدی تو آسانی سے یاد نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب پورے دن میں آپ کی جو بھی مصروفیات ہے، پورے دن میں مصروفیات میں سے آپ ایک ٹائم ایسا بنائیں، یا تو آپ سو کر اٹھیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بنائیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ لازمی ہونا چاہیے۔ پورے دن میں 1 گھنٹہ ایسا ہو کہ بندہ ہم اس میں کوئی بھی مصروفیات نہ ہو، بس ہمارا دل دماغ فوکس سارا قرآن پاک۔ اور جب ہم قرآن پاک یاد کریں نا تو اس انداز سے کریں، مثال کوئی ہے اما پارے سے یاد کرے گا، کوئی ہے پہلے پارے سے، جو جہاں پر اس کو آسان لگے گا وہ وہیں سے یاد کرے گا۔ اگر وہ مطلب اس کو پتا ہے کہ میری یہ والی منزل بہت کمزور ہے، مطلب میں اس کو یاد نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ پہلے پارے کا پہلا پاؤ اس انداز سے پڑھے کہ جیسے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ ناظرہ جیسے پڑھ رہا ہے، 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، تقریباً پڑھتے رہیے۔ 1 دن ہو جائے، 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے، جب 3 دن کے بعد اس کو اس پاؤ کی عادت ہو جائے گی نا حفظ میں پڑھنے کی، جب وہ حفظ میں پڑھ لے گا تو پھر وہ دوسرے دن دوسرے پاؤ کو بڑھائے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور جب دوسرے پاؤ کو وہ بڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے
اتنی جلدی تو ہوگا نہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج شروع کیا اور کل میرا ہو جائے. جی جی تو یہ نہیں ہوگا. تو ہفتے میں تقریباً آپ نے مثال کے طور پہ 1 سے 1.5 سپارہ یاد کیا ہے. صحیح. 1 سے 1.5 سپارہ یاد کرنے کے بعد ہفتے میں ایک دن ایسا بنائے کہ پیچھے سے آپ نے جو 1.5 پارہ یاد کیا ہے نا, آپ اس پر غور و فکر کریں. جب آپ اس پر غور و فکر کر لیں گے آپ کو سکون مل جائے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز یاد ہے. پھر آپ کسی کو سنانے کی کوشش کریں, کیونکہ سنانے سے بھی یاد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس پڑھنا ہے, کیونکہ سنانا بھی ہوتا ہے. آپ اس کو سنائیں, اس کو یاد کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ ریگولر چلیں گے نا تو 1 سال 1.5 سال 2 سال میں آپ کا بھولا ہوا قرآن پکا اور بہترین یاد ہو جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے بھائی. دیکھا ناظرین آپ نے کس قدر آپ جامع گفتگو فرما رہے ہیں, اور بہت کچھ آپ نے ان سوال کے جواب میں دیا ہے. اور جتنے بھی میرے بھائی وہ لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر الجھا کر اس کو بھلا دیا ہے, تو خدا را اپنے قرآن پاک کو دوبارہ مضبوطی میں لے کر کے آئیں. حافظ صاحب نے بڑے پوائنٹ کی باتیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ 10 سال یا 15 سال پہلے تک کا اگر آپ نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. یہ قرآن پاک کی جو بہاریں ہیں یقین مانیں آپ کی زندگی میں پھر سے لوٹ آئیں گی, اور پھر سے آپ شاد و آباد والی زندگی کو گزاریں گے. تو آپ اسی طریقے سے شامل رہیے گا. سوالوں کے جواب شاہ صاحب اور حافظ صاحب سے ہم جان رہے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلوں گا, کیونکہ حضور اگلا سوال میرا یہ ہے, کیونکہ مدرسے میں جو طالب علم پڑھ رہے ہیں تو میرا یہ سوال ان کے لیے یوں ہے, کیونکہ وہ بچے روزانہ منزلیں اپنی سناتے ہیں استاد کو. کوئی میں نے دیکھا ہے اداروں کے اندر, جگہ میں اپنے ادارے کی بات کروں یا آپ اپنے ادارے کی بات کریں تو آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے. کہیں پہ منزل کے 2 پارے سنائے جاتے ہیں, کہیں پہ 1 پارہ, اور جتنے حفاظ جتنے پارے وہ پڑھ لیتے ہیں کوئی 5 پارے بھی سنا رہا ہوتا ہے. تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو منزل کتنی سنانی چاہیے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارے بچوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے, وہ اپنی منزل کو کس طریقے سے لے کر کے چلیں. دیکھیں پوری کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں, اب اس میں یہ تھوڑی ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہوں. جی جی, اس میں سے کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں, کچھ بہتر بھی ہوتے ہیں, کچھ ممتاز بھی ہوتے ہیں. اب جو ممتاز بچے ہوتے ہیں ان کا تو رائٹ بنتا ہے وہ 3 4 پارے منزل سنا رہے ہیں, لیکن اب کمزور بچہ کیسے اپنی منزل کور کرے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ یار جب یہ بندہ 4 پارے سنا رہا ہے تو میرے کو تو پیچھے سے منزل یاد نہیں ہے, میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ تو پھر یہ ہے کہ استاد صاحب ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, ان کی باریاں بنا دیتے ہیں کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ آپ کے 5 سپارے ہیں, 6واں سپارہ آپ کا سبکی میں ہے, تو سبکی والا پارا آپ شروع سے لے کر جہاں تک آپ کا سبق ہے وہاں تک آپ سبکی سنائیں گے. پھر پچھلا پارا آپ لیں گے, سبکی سے پچھلا پارا مثال کے طور پہ آپ کا 4تھے پارے پر آ جائیں گے. تو یہ 4تھا پارا اور سبکی والا پارا یہ دونوں آپ کے 1.5 سپارہ سبکی ہو گئی. اب مثال کے طور پہ آپ کے کتنے سپارے بچے؟ 3 سپارے بچے. اب جو کمزور بچہ ہے اب یہ اس کو دیکھنا ہے کہ میں 1 پارا سنا سکتا ہوں یا 1.5 پارا سنا سکتا ہوں. اگر 1 پارا وہ سنا سکتا ہے تو وہ 3 دن میں اپنے 3 سپارے کور کر لے گا. اور اگر وہ 1 پارا نہیں سنا سکتا, وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سناؤں, تو وہ 1.5 سپارہ سنا دے. اور جب وہ 1.5 سپارہ سنائے گا تو 2 دن میں اس کے 3 سپارے بہترین پکے ہو یاد ہو جائیں گے. کیا بات ہے بھائی. دیکھا ناظرین آپ نے, تو اسی طریقے سے اپنی منزلوں کو آپ لے کر کے چلیے. حافظ صاحب بڑی پیاری پوائنٹ کی باتیں بتا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور بھی باتیں ہیں شاہ صاحب کی, اور بھی باتیں ہیں حافظ صاحب کی طرف میں سوالوں کو بڑھاؤں گا, اور آپ کے ساتھ اسی طریقے سے اپنے اس پروگرام کے اندر ہم شامل رہیں گے. تو آئیے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, اور حافظ و قاری حماد شاذلی صاحب سے اس سوال کو میں آپ کی طرف آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. حضور اس سوال کی طرف میں آؤں گا کیونکہ یہ سوال بہت ہی ضروری ہے, اور ان بچوں کے لیے, ان قاری یعنی جو قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں, مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑا ضروری سوال ہے. کیونکہ حضور ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو سبق گھر میں یاد کرنا ہوتا ہے وہ بچے یاد نہیں کرتے. دیکھا جاتا ہے وہ مغرب کا وقت ہو یا صبح فجر کا وقت ہو تو اس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور مغرب کے وقت جو دیکھا جائے تو کوئی بولتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلے ہوئے ہیں کہیں شادیوں میں یا کہیں اپنے والدین کے ساتھ, تو وہ سبق یاد نہیں کرتے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ گھر کے اندر سبق یاد نہ کرنا, اس کے کیا نقصانات ہیں, اور ان بچوں کو بھی سمجھایا جائے. ہمارے گھر پہ سبق یاد نہ کرنے کا نقصان سب سے بڑا تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک تو رہائشی بچہ ہوتا ہے نا, اس کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے سبکی سنانی ہے, صبح دوپہر میں منزل سنانی ہے, اور مغرب کی نماز کے بعد مجھے ہر حال میں سبق یاد کرنا ہے. شادی میں جائے یا دعوت میں جائے, دوستوں کے ساتھ جائے, کہیں پر بھی جائے, سبق اس کو مغرب کے بعد ہی یاد کرنا ہے.
لیکن اب جو یہ بچے ہیں نا آج کل جو مدرسہ چلا ہوا ہے صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کا، کیونکہ اس ٹائم میں بچے مدرسے یہ اکثر شہری بچے ہوتے ہیں، یہ جو شہری بچے ہوتے ہیں یہ صبح جب جلدی اٹھ آتے ہیں نا تو پھر یہ مدرسے سے آتے تو ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے ہم مغرب کے بعد سو جائیں، اور مغرب کے بعد بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہوتا ہے کہ ہم مدرسے جا کے سبق یاد کریں۔ اب وہ جب مدرسے آ کر سبق یاد تو کر لیں گے، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے وہ آپ کو 25 لائنیں 30 لائنیں سبق سنا رہا ہے، اب استاد صاحب نے بولا بیٹا آپ گھر سے یاد کر کر آئیں گے۔ جس طریقے سے اسکول کے لیے ٹیوشن ضروری ہے نا، پیرنٹس اس چیز کو نہیں سمجھتے، پیرنٹس اسکول جاتا ہے بچہ، اب اسکول میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کیا بولتے ہیں کہ ٹیوشن ہر حال میں بچہ چاہیے، اب وہ بچے کو ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے ساتھ پھر فیس بھی دیتے ہیں، کیونکہ اسکول میں اگر کوئی پرابلم ہو گئی نا تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ مدرسے کی فیلڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے بھائی، جس طریقے سے مدرسے کا سبق ہے اس کو یاد کرنے کے لیے تو ٹیوشن کی ضرورت ہے نا۔ بالکل ایسا ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کہیں نہیں بھیج رہے اپنے بچے کو تو آپ اپنے بچے کی روٹین بنائیں، بالکل آپ اس کو بولیں کہ مغرب کے ٹائم سبق یاد کریں، اب وہ سبق یاد نہیں کرے گا تو یہی نقصان ہوگا کہ جب وہ صبح کلاس میں جائے گا اس کو نیند بھی آ رہی ہوگی، وہ سبق بھی یاد کر رہا ہوگا، جو مزہ جو لطف سبق یاد کرنے کا مغرب کی نماز کے بعد آتا ہے نا، اگر وہ یاد نہیں کر رہا صرف اس کو اتنا چاہیے کہ وہ کچا پکا یاد کرے، کچا پکا یاد کرنے کے بعد پھر جب وہ صبح مدرسے جائے نا 1-2 پھیرے لگائے، 1-2 مرتبہ ریوائز کر کے اپنے ساتھی کو سنائے، ساتھی کو سنانے کے بعد استاد صاحب کو سنا دے۔ اب وہ مغرب کے بعد سبق یاد نہیں کر رہا، فجر کے بعد بھی یاد نہیں کر رہا، صبح 8 بجے کے بعد وہ مدرسے بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، اب یاد تو ہو جائے گا لیکن کچا پکا یاد ہوگا، لیکن جب کچا پکا سبق یاد ہوگا تو پھر اس کا مسئلہ سب کی میں بھی ہوگا، اور جب سب کی کچی ہوگی تو پھر منزل کچی ہوگی۔ بہت زبردست، کیا بات ہے، واہ۔ دیکھا ناظرین آپ نے کس طریقے سے آپ سوال کے جوابوں کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو خصوصی خدا را ان بچوں سے میں یہ گزارش کروں گا اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ آپ یہ سوچتے ہیں پھر اس کے بعد یقیناً حضور دیکھا جاتا ہے وہ بچہ پریشان رہتا ہے، وہ صبح قرآن پاک کھول کے بس وہ لگا ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے یاد کر کے سنا دوں، وہ سب سے وہ آخری میں آ رہا ہوتا ہے اپنے سنانے سبق۔ اس کی یہی وجہ ہے، تو خدا را آپ اپنے سبق کو گھر پہ یاد اچھے طریقے سے کر کے آئیں تاکہ آپ اچھے ایک حافظ قرآن بن سکیں۔ تو ناظرین سوالوں کے جواب آپ جان بھی رہے ہیں، اور سارے سوالوں کے جواب یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست اور حافظ قرآن سن رہے ہیں تو خدا را آپ ان غلطیوں سے بچیں جو آپ نے غلطیاں کر چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر آپ ایک انقلاب کو لے کر کے آئیں، قرآن پاک کے جذبے کو پڑھنے کا ایک ابھار لے کر کے آئیں تاکہ آپ کو اچھا اور روحانی قرآن پاک یاد ہو سکے۔ اگلے سوال کی طرف میں ایک اور سوال کی طرف چلوں گا، یہ بھی سوال بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حضور دیکھا جاتا ہے والدین جو ہیں ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد حافظ قرآن بنے، کیونکہ میں دیکھوں، میں اپنی فیلڈ دیکھیں، آپ کی بھی والدین کی یہ خواہش ہوگی، اور جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں والدین خصوصی ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، ہمارے لیے سرمایہ بنے، ہماری آنکھوں کا نور بنے اور ایک نیک اور پرہیزگار بنے۔ تو حضور دیکھا جاتا ہے والدین کی یہ خواہشیں بھی ہوتی ہیں، اور میں مانتا ہوں یہ بڑی اچھی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے اندر وہ قرآن پاک کی خواہش کو اس کو ابھارتے ہیں، اس سوچ کو لے کر کے آتے ہیں، مگر دیکھا جائے بچے کی اس ٹائم پہ خواہش نہیں ہوتی۔ اب بچہ دنیاوی چیزوں میں لگا ہوتا ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میں دنیاوی کام میں یا ایک کوئی اور کام کروں، کوئی زیادہ پڑھا لکھ کے کچھ اچھی نوکری کی طرف آؤں، مگر والدین کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور پھر والدین میں نے دیکھا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو، یعنی ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ حافظ قرآن بن جائیں، آپ کو فلاں چیز دے دی جائے گی، جیسے موٹر بائک دلائیں گے آپ کو یا موبائل دلا دیں گے مہنگا والا۔ اس طریقے کا کرنا تو میں چاہوں گا کیا یہ درست ہے؟ ایسے والدین کو بھی ایک پیغام پہنچے اور ان بچوں کے لیے بھی ایک رہنمائی ہو جائے۔ جی بالکل، اگر کوئی بچہ دین کے طرف نہیں ہے، وہ دنیاوی فیلڈ کی طرف ہے، لیکن ان کے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ دین کی طرف آئے، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی تو خواہش اچھی ہے، بالکل، لیکن بچے کو بھی چاہیے، دیکھیں اکثر بچے ہوتے ہیں جو اپنی خوشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر بچے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کی خوشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ دار، مطلب ان کے رشتہ داروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھانجا بھتیجا کوئی بھی حافظ قرآن ہو لازمی، بالکل ایسے۔ اب کسی بچے کے ساتھ ہم زبردستی کریں گے نا تو پھر وہ پڑھ نہیں پائے گا، ایسے ہی۔ اب زبردستی ظاہر سی بات ہے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو تو فکر ہی نہیں ہے، بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زبردستی پڑھا رہے ہیں، جب تک بچے کے اندر خود مطلب وہ چیز نہ ہونا کہ بھائی میرے کو یہ چیز کرنی حاصل ہے،
جب تک وہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا. صحیح. تو فی الحال بچے کو یہ پیرنٹ جو بولتے ہیں نا کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں, ہم آپ کو یہ سائیکل دلا دیں گے, موبائل دلا دیں گے, موٹر سائیکل دلا دیں گے, ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اگر بچے میں دلچسپی ہے تو پھر اس فیلڈ میں ڈالیں. اور اگر اس میں فیلڈ مطلب دلچسپی نہیں ہے تو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مطلب وہ اپنا بھی وقت خراب کر رہا ہے اور پیرنٹس اپنا بھی وقت خراب کر رہے ہیں. بالکل, بہت خوب, کیا بات ہے. تو دیکھا آپ نے ناظرین, جان رہے ہیں, والدین بھی ہمیں سن رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر کے آ رہے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں کو بھی اس طرف آپ لے کر کے آئیں, ان کو بھی ایسی محفلوں میں بٹھائیں, قرآن پاک کا ان کے اندر ذوق لے کر کے آئیں. جب جا کے آپ کی اولاد قرآن کی طرف آئے گی, نہیں تو یقین جانیں آپ کے بچے بھی حافظ قرآن تو نام کے بن جائیں گے, مگر وہ جہاں پر جائیں گے پھر اپنے سر چھپاتے پھریں گے. کوئی بولے گا حافظ صاحب آپ سورہ ملک کی تلاوت کر دیں, یاسین شریف پڑھ دیں, تو ان کے بچوں کے پھر سر نہیں اٹھتے, کیونکہ اس کی مین وجہ یہی ہے, کیونکہ وہ بچے قرآن سے دور ہوتے ہیں. وہ صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ایک سند کے لیے, کاغذ کے لیے. تو خدا را ہاتھ جوڑ کر میں ان سے یہ التجا کروں گا, اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد نہ کریں, کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو اس وقت کیا کریں گے آپ, جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب میدان محشر میں جب ندا آئے گی کہ حافظ قرآن آپ بیٹھے ہیں اس سواری پر قرآن پاک کو سنائیں, تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو خدا را اپنے آپ کو آپ بچائیے اس چیز سے. اور اگر آپ نے کوئی غلط فہمی یا غلط راستہ اختیار کرا ہے تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں, اور قرآن کو صحیح معنوں میں یاد کریں تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. آمین. تو ناظرین, اپنے سوال کو اسی طریقے سے آگے لے کر کے چل رہے ہیں, اور گفتگو بھی بڑے نرالے ہی انداز میں ہو رہی ہے, آپ تک سوالوں کے جواب پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کے بچے یا مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں, کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, تو ہمارے حافظ صاحب موجود ہیں, آپ کمنٹس کے ذریعے اپنے سوالوں کو لے کر کے آئیں. انشاءاللہ قاری حماد شاذلی صاحب سے آپ کے اس سوال کو بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو اگلے سوال کی طرف میں آؤں گا, کیونکہ حضور اگلا سوال میرا یہ ہے, کیونکہ قرآن پاک کا خصوصی ادب نہیں کیا جاتا. اگر ہم مدرسوں میں دیکھیں یا طالب علم میں جو بچے ہیں ان کے اندر دیکھا جائے, کیونکہ میں نے بھی قرآن پاک کو پڑھا ہے مدرسے میں, تو میں بھی یہ چیز دیکھی ہے. اگر دیکھا جائے بچے صبح مدرسے میں آتے ہیں 8 بجے, اس کے بعد وہ 4 بجے تک قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. تو اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتے رہنا, پھر اس کے ساتھ شیطانی حملے بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے بچے کو قرآن پاک کھلے ہیں تو گفتگو دنیا بھی کر رہے ہیں. اب آپ نے وہ دیکھا, ہم تو وہ دیکھ کر آئے, ہم تو یہاں گئے, قرآن پاک کھلا ہے مگر اس کا ادب نہیں ہے. قرآن پاک کھلا ہے, چھالیاں منہ میں کھا رہے ہیں. قرآن پاک کھلا ہے, دنیاوی باتیں, کوئی ایسے نازیبا الفاظ وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں قرآن پاک کے سامنے, اور پھر وہ قرآن پاک ان کو کس طریقے سے یاد ہوگا؟ پھر تو وہ پریشان رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا قرآن پاک کا بچوں کو ادب کس طریقے سے کرنا چاہیے, اس کے اوپر بھی آپ کچھ اپنے اچھے انداز میں الفاظاتوں کو ہمارے بچوں تک پہنچائیں کہ قرآن پاک کا ادب کس طریقے سے وہ کریں. قرآن پاک کا ظاہر سی بات ہے, ادب ہے تو سب کچھ ہے. بہت خوب, ایسا ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا, لیکن صرف ادب نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. سب سے مین چیز ہے, جب بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے رب کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں جو بھی چیز پڑھ رہا ہوں وہ رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. بالکل, واہ واہ, وہ رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اور جب رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے تو میرا یہ رائٹ نہیں بنتا میں کوئی غلط بات کروں, میں گالیاں دوں, میں مطلب برے الفاظ یوز کروں, کسی کی چغلی کروں, کسی کی غیبت کروں, جھوٹ بولوں. مطلب اکثر تو قرآن کے ادب کے ساتھ مطلب قرآن کا ادب بھی نہیں کر رہے ہوتے, ڈیکسوں کا بھی نہیں کر رہے ہوتے. ڈیکسوں کے اوپر سے چھلانگ رہے ہیں, قرآن پاک رکھے ہوئے, ایک دوسرے کا گروان پکڑے ہوئے, گالیاں گفتالیاں, پھر وہ اوپر سے قرآن پاک کھلے ہوئے, پھر وہ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ کو کیا بتائیں. تو جس کی توجہ قرآن پاک سے نہیں ہوتی نا, جو قرآن پاک کا ادب نہیں کرتا, پھر قرآن پاک بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. جو قرآن پاک کا ادب کرتا ہے, قرآن پاک اس کے دل میں ایسے سما جاتا ہے, پھر وہ کہیں پر بھی جاتا ہے نا, تو پھر قرآن پاک اس کا ہر جگہ اس کی عزت کرواتا ہے. واہ واہ, کیا بات. تو سب سے مین چیز ہے قرآن پاک کا ادب کریں, اپنے والدین کا ادب کریں, پیرنٹس کا ادب کریں, اساتذہ کا ادب کریں, اور جو چیز مطلب ڈیکس ہیں اس کا بھی ادب کریں, قرآن ہے اس کا بھی ادب کریں. اور جب ادب ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واہ واہ, کیا بات. دیکھا ناظرین, اور یہ قرآن پاک کی اگر آپ پہلی سورہ بقرہ کو دیکھیں, اس کے اندر آیت مبارکہ ہے, کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھیں آپ اس کو آپ سمجھے تو صحیح, کون سی کتاب کی بات, یہ وہ کتاب ہے نہ اس میں کوئی شک ہے نہ کوئی شبہات, یہ پاکیزہ کلام ہے. تو آپ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو لے کر کے آئیں, اور خدا را بچوں کو, جو میرے پیارے بچے جو سن رہے ہیں,
مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں تو خدا را ایسی غلطیاں نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قرآن پاک یاد کرنا بعد میں آپ کے لیے یہ پچھتاوے کا ذریعہ بن جائے، آپ پھر پریشان رہیں کہ یار میں نے قرآن پاک کو اتنا وقت پڑھا، آج بھی مجھے قرآن پاک یاد نہیں ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوگی کہ آپ نے قرآن پاک کا ادب نہیں کیا، اس کو آپ نے قرآن پاک کو اس انداز میں نہیں پڑھا کہ جس انداز میں اسے پڑھنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین اسی طریقے سے جڑے رہیں۔ آخری سوال ہے، حافظ صاحب کی طرف بڑھاؤں گا، اس کے بعد اپنے اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چلیں گے۔ حضور آخری سوال میرا یہ ہے کہ حفاظ اکرام یعنی جو تراویح کے اندر سماعت کرتے ہیں پیچھے، میں دیکھتا ہوں اور آپ نے بھی اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے، وہ حضرات ایسے ہیں وہ ہر سال سماعت ہی کرتے ہیں۔ اگر ان کو بولا جائے مثال کے طور پہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے سامع ہے، اگر کبھی آپ کا گلا خراب ہے یا کبھی کوئی ایسے معاملات ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں حافظ صاحب آج آپ پڑھائیں قرآن پاک کو، آج آپ 17واں پارہ پڑھیں یا آج 13واں پارہ آج پڑھیں، میرا گلا خراب ہے، مگر دیکھا جائے پیچھے سے جو آواز آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ہی پڑھائیں، میں نہیں پڑھا پاؤں گا، میرے ساتھ معاملات ہیں، میرے سے نہیں پڑھایا جاتا، اس طریقے کے الفاظ کہہ کر وہ ٹالا جاتا ہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حفاظ اکرام جو ہیں جتنے سماعت کرنے والے یہ تراویح نہیں پڑھاتے، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ان کے لیے ایک پیغام بھی ہو اور ان تک ایک بات بھی پہنچے کہ یہ قرآن پاک سے اس قدر کیوں دور رہتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے جب سماعت کریں تو قرآن پاک بھی ان کو تراویح میں پڑھانا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے حفاظ کے لیے آپ 2 الفاظ بول کے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، جی وہ اکثر منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم آگے سے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو پڑھیں۔ بالکل، لیکن جو یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے حفظ تو کیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پورا سال نہیں پڑھتے، ظاہر سی بات ہے جب پورا سال پڑھیں گے نہیں تو پھر مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کی نیت ہوتی ہے کہ بس ہم قرآن سنیں۔ اب وہ منزل پڑھ کر آتے ہیں نہیں آتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منزل پڑھ کر آتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منزل پڑھ کے نہیں آتے، لیکن جو مطلب تراویح پڑھ رہا ہے وہ اپنے سامعہ کو بول دے، 1-2 دن پہلے بول دے کہ بھائی اس دن آپ نے یہ پارہ پڑھنا ہے، تاکہ وہ اس پارے کی وہ تیاری کر لے۔ اگر وہ اس دوران بھی وہ یہ نہ بولے نا کہ مطلب میں نہیں پڑھا سکتا، 2 دن آپ پہلے بول رہے ہیں اپنے سامعہ کو، سامعہ بول رہا ہے کہ میں نہیں پڑھا سکتا، تو سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کی منظر کمزور ہے، اور جب منظر کمزور ہوگی تو مصلی پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ منظر یاد کرے، اور وہ قرآن پاک سے جو دور ہٹتا ہے نا، مطلب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس کی خواہش ہوتی ہے میں سماعت ہی کروں، کیونکہ جو انسان آگے بڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ بالکل یہی ہے کہ بس جو سامعہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ منزل اپنی پختہ کرے۔ اگر کاروبار کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی منزل یاد کرے گا، منزل یاد کرنے کے بعد ہی مصلی پر کھڑا ہوگا، اچانک نہیں کھڑا کر سکتا۔ صحیح، بہت خوب۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے یہ سوالوں کے جواب آپ تک لے کر کے چل رہے ہیں، اور حافظ و قاری حماد شاذلی صاحب بڑے ہی نرالے انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور سوالوں کے جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور آپ کمنٹس کے ذریعے کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی اپنے اس پروگرام میں لے کر کے آئیں گے۔ اب بالخصوص اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ بے حد قاری حافظ و قاری حماد شاذلی صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے کہنے پر حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ قیمتی وقت آپ دے رہے ہیں، ان بچوں کے لیے بہت کچھ صدقہ جاریہ والی باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ کا میزبان حافظ اویس علیم قادری۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔